یہ وہ فرق باطلہ تھے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور اس اساس سے ہٹ کر اپنے راستہ ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ایک خط کھینچا، ایک لائن زمین پر بیٹھے ہوئے ایک خط کھینچا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو خط ہے یہ اللہ کا، یہ جو خط اور لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے اپنے دائیں طرف کچھ خطوط کو کھینچا، کچھ لائنیں کھینچی، پھر اپنے بائیں جانب کچھ خطوط اور کچھ لائنوں کو اللہ کے نبی نے کھینچا۔ یہ نقشہ بنا کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ یہ جو خط میں نے پہلا کھینچا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں کے خطوط ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ جو اللہ کا راستہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرما دیا کہ میرے طریقہ نبوی کی طرف ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، وہ شیطان اس راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس راستے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن نے کہا یہ ہے میرا وہ راستہ سیدھا جس راستے پر میں محمد ہوں، جو راستہ اللہ کی رضامندی والا اور اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون سے راستے پہ ہیں؟ ہم اس راستے پہ ہیں یا ہم دائیں بائیں کے ان خطوط والے ان راستوں پہ ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صراط مستقیم پر ہے جو صراط مستقیم ہمیں نبوت کا تعارف بھی کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچاتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بھی بتلا دیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے تھے۔ ہم سنتے رہتے ہیں 73 72 فرقے، 72 فرقے تھے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل گمراہیت میں اس قدر تھے کہ اگر میری امت کے لوگ، ایک پہلے اللہ کے نبی نے یوں سمجھ لیجیے ایک ہمیں پیشن گوئی یا ایک ایسا واقعہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی کچھ چیزیں بتلائی تھیں، اور وہ چیزیں اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے امت کے سامنے ان چیزوں کو اشاروں میں، کنایوں میں اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ میری امت کے لوگوں پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کے قدم بقدم حذو النعل بالنعل چلیں گے، ان کے قدم سے قدم ملا کر یہ لوگ چلیں گے۔ جس طریقے سے وہ اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنی سوچ فکر کے مطابق دین کی تشریحات و تعبیرات کر کے چلتے تھے، تو میری امت پہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی ایسا کریں گے، اس لیے کہ یہ اس صراط مستقیم سے دور ہوں گے، یہ مختلف خطوط پہ چلنے والے ہوں گے، یہ اس خط پہ بھی، یہ اس خط پہ بھی، یہ دائیں بائیں کے خطوط پر چل کر نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی یہ عبادات ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اس صراط مستقیم کو پہچاننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کرے گا تو میری امت کا آدمی بھی ایسا کرے گا، اتنا یہ بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلیں گے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں ایک فرقہ وہ ہوگا جسے فرقہ ناجیہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نجات والا فرقہ ہے، نجات والی جماعت ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والی ہے، اور باقی وہ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ما انا علیہ و اصحابی،
جس طریقہ زندگی پر میں محمد اور میری یہ مختصر جماعت صحابہ جس طریقے پر اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ محاسبہ کرے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں، میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، میری عملی زندگی میں میری عبادات کیسے ادا ہو رہی ہیں، ان عبادات کے اندر کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ میں کسی اور کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہا، میں کسی کو دکھانے کے لیے عبادتیں تو نہیں کر رہا، کیا میری عبادات کے اندر تقوی کی وہ روحانیت موجود ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ یوں فرض تو ذمے سے ساقط، لیکن اس عمل کی روح ہمیں نہیں ملے گی۔ نماز پڑھ دی تو نماز کا مقصد ہے کہ ہم ایک روح ملے، ایک روحانیت ملے، ایک فائدہ ہمیں ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر میں محمد اور میری جماعت صحابہ کرام جس راستے پر چل کر گئے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا، اس میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، صحابہ کی جماعت میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، کوئی اعمال کا اختلاف نہیں، ایک خوبصورت زمانہ۔ ایمان اور عمل کے اعتبار سے صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اختلاف تو بعد کے ادوار میں پیدا ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ سمجھنا ہے کہ میری ترتیب زندگی کیا ہے، کیا میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، عقیدہ تو ہر انسان کے اپنے قلب اور اس کے دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اہل علم کے پاس جا کر ہی یہ بات اور یہ عقدہ کھل سکتا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گمراہ فرقے موجود ہیں، بعض تو ایسے ہیں دعویٰ اسلام کا ہے لیکن اللہ کے نبی کے حدیثوں کو نہیں مانتے، منکرین حدیث۔ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ تو امت کی طرف اعتماد ذرائع سے پہنچا ہی نہیں ہے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس قرآن نازل کر دیا، یہی ہماری زندگی ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ایک آدمی نے سوال کیا کہ امام مہدی کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، تو پوچھنے والے نے کہا کہ جس نے مجھ سے پوچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اس کا امام مہدی ہے، ان کا ذکر نہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی سے متعلق جو حدیثیں ذخیرہ احادیث کے اندر ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حدیث متواتر حدیث کے درجے تک پہنچتی ہیں، اور جو متواتر حدیث ہوتی ہے وہ قرآن کی آیت کے برابر ہے۔ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس میں اختصار اور اجمال والے احکامات ہیں۔ دیکھیں نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے، اوقات نماز قرآن میں نہیں ہے، تعداد رکعات قرآن میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر امت کو بتلائی۔ نماز پڑھنی ایسے ہے، اتنی رکعتیں ہیں، اس وقت میں پڑھنی ہے، اس وقت میں نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر یہ قرآن سمجھا دیں۔ اب اللہ کے نبی اپنی زبان نبوت سے جو الفاظ اور کلمات امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وہی حدیث ہے۔ گویا یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی احادیث پر اسی طریقے سے ایمان رکھیں، ایقان رکھیں، اعتماد رکھیں اور اپنے دین کے لیے دلیل کے طور پر پیش کریں جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات شہرت پکڑتی جا رہی ہے، قرآن میں ہے یا نہیں، میں قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا، کائنات سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے پیغام رسالت عطا فرمایا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں ہم نے لی ہے۔ تو قرآن کے مضمون کی تشریح جو اللہ کے نبی نے کی، تو جب اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ حدیث بھی قرآن کی تعبیر و تشریح ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر یوں جو ہوائیں چلتی رہتی ہیں ان ہواؤں پہ اعتماد نہیں کرنا،
ہم نے دین کو سیکھنا ہے دین کے اصل مآخذ سے، قرآن حدیث، یہ دو بنیادی مآخذ ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو اگر قرآن اور حدیث کے اندر نہیں تو اہل علم ان مسائل کو پھر اجتہاد کی شکل میں امت کے سامنے لاتے ہیں، اور اس اجتہادی مسئلے کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی قرآن و حدیث سے کنیکٹ نہیں ہوتا، وہ جو مسئلہ امت کے سامنے آتا ہے اس کی دلیل، اس کی بنیاد، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے ضرور ہے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اجتہاد، اجماع یا قیاس، ان بنیادی 4 دلائل سے باہر نہیں ہیں، اور ان دلائل سے قرآن جو ہمارے دین کا جو مسئلہ ثابت ہے وہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ تو اتنے معتمد ذرائع سے دین ہم تک پہنچا، اور ان معتمد یعنی 1400 سال تک امت حدیث کے ذخیرے پہ اعتماد کر رہی ہے، اور پھر 100 سال 1903 میں غلام پرویز کا ایک فتنہ تھا جو لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر جس نے ڈگریاں حاصل کی، کچھ کتابیں لکھ دی، اس نے حدیث کا کلیتاً انکار کر دیا، جہاد کا انکار کر دیا، پردے کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا۔ یہ سر سید احمد خان جن کی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایک شہرت ہے، تو ان کے بارے میں بھی کتابیں موجود ہیں۔ معجزات کا انکار ہے، کچھ ایسی احادیث جنہوں نے ان احادیث کا بھی جنہوں نے جو ہے ان کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، معنی کے اندر تغیرات پیدا کر دیا۔ یہ کچھ شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو متجددین کہا، اہل تجدد کہا، اہل قرآن کہا، نام اپنے آپ کو اہل قرآن کا دے دیا، اور یہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے کا یعنی جو میرے موقف کے خلاف حدیث ہے اس کا انکار کر دیا، اور جو موقف کے موافق ہے اس حدیث کو تسلیم کر لیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، میرا وہ امتی سرسبز و شاداب رہے، اللہ اسے خوشگوار رکھے، شاداب رکھے، جس نے میری بات کو سنا، سمع مقالتی وَوَعَاهَا، اس کو محفوظ کیا، وَحَفِظَهَا، اسے یاد کیا، وَأَدَّاهَا، اور اس کو امت کی طرف منتقل کر کے اپنا یہ حکم پورا کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس امتی کو سرسبز و شاداب ہونے کی دعا دی ہے۔ ہمیں اگر اللہ کے نبی کا کوئی ایک حدیث، کوئی ایک چیز ملتی ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اگر ہم امت کی طرف منتقل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پیغمبر مصطفیٰ کی ان احادیثوں کو جمع کیا، کتابی شکلوں میں گویا جمع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص انہوں نے جمع، بہت سارے صحابہ کرام۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں مجھے سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہترین اور بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ کتنے محفوظ راستوں سے اور محفوظ یعنی شخصیات کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے اللہ کے نبی کی متعدد حدیثوں کو بیان کیا سند کے ساتھ، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، حدیث بیان کی، پھر بیان کی، پھر کافی ساری حدیثیں بیان کی۔ تو عبد الملک بن مروان ان کی ذہانت اور حافظے کو جانچنا چاہتا تھا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے واپس حضرت ابو ہریرہ کو بلایا کہ آپ جو حدیثیں آپ نے ہمیں اس وقت سنائی تھی وہی حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ ابھی سنائیں۔ تو انہوں نے وہ تمام کی تمام حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ، کوئی ایک حدیث بھی آگے پیچھے نہیں۔ 1 سال کے بعد اتنے مضبوط قوہ اور حافظہ والے لوگ، انہوں نے حدیث کے ذخیرے کو امت کی طرف منتقل کیا۔ یہ ویسے ہی نہیں امت کی طرف منتقل ہونے والا ہے کہ لوگ یہ کہنا لگ جائیں کہ حدیث کے ذخیرے پہ نعوذ باللہ ہمیں اعتماد نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس راستے پر میں محمد اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور امت نے اس راستے پر چلنا ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی لیا۔ ما انا سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کی سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ ہم ایک بات سنتے ہیں نا، حدیث کا مضمون ایک مفہوم عام ہے، زبان زد عام ہے
کہ جس نے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سنت کو زندہ کیا اور اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ یہ جو سنتی کا لفظ احادیث کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب ایک سنت نہیں ہوتا، اس کا مطلب اللہ کے نبی کا پورا طریقہ زندگی ہے۔ عقیدہ بھی مضبوط، عمل بھی مضبوط، اعمال میں نماز، واجبات، فرائض سب کو پورا کرنے والا آدمی۔ اور پھر حدیث کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ عند فساد امتی، جب میرا طریقہ زندگی مٹ جائے اور کچھ امت کے لوگ ایسے ہوں کہ وہ میرے اس مرے ہوئے طریقہ زندگی کو اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس امتی کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر ثواب کی بات ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی۔ ایک ہوتا ہے مقام، پروٹوکول جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہے ثواب جسے ہم اجر کہتے ہیں۔ اجر تو اسے 100 شہیدوں کا ملے گا، لیکن جو پروٹوکول، جو مقام اللہ روز محشر شہید کو دیں گے وہ نہیں مل رہا۔ شہید کے تو اپنے مقام ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ جنت کے اندر اور روز محشر میں دینا ہے، یہ آدمی شہید کے اس پروٹوکول اور اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے اندر اجر کی بات کی، ثواب کی بات کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کی اگر تنخواہ 5 لاکھ ہے اور کسی فیکٹری مینیجر کی تنخواہ اگر 20 لاکھ ہے، تو اشارہ 20 لاکھ والے کے لیے نہیں بند ہوتا، پروٹوکول اس 5 لاکھ والے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے لیکن اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اپنے پوری طریقہ زندگی کی بات کی۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شادیوں کا ایک رواج جو ہوتا ہے نا، رواجی شادی ہے، سنت سے ہٹی ہوئی شادی ہے، پھر ہم کچھ ایسی حدود کو ہم کراس کر جاتے ہیں کہ ہماری وہ شادیاں پھر اسلام کے نام سے ہٹ کر ہندوانہ رسومات کی طرف چلی جاتی ہیں۔ وہاں رقص و سرود شروع ہو جاتا ہے، ڈول بجانے شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ ذرا کبھی سوچا ہے یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ کبھی بھی نہیں سوچا یہ اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے، نکاح اور شادی جو میرے معاشرے کے اندر اصل شکل اس کی مٹ چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا مقام حاصل کرے تو اللہ کے نبی کی اس مٹی ہوئی سنت کو اس منہج پر اگر کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، تو ایسا آدمی 100 شہیدوں کا اجر جو ہے وہ سمیٹ سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، مٹی ہوئی سنتیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، برادری کیا کہے گی میں نے اگر اس طریقے سے شادی کی؟ بھئی ولیمہ تو یہ تو مسنون عمل ہے۔ یہ جو ہم اپنی شادیوں کے اندر اور اتنی ساری چیزوں کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، شراب کی محفلیں سجانا، رقص و سرود کی محفلیں سجانا، میں نے کہا ڈول باجا، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ ہندوانہ رسومات ہیں، اسلام کے دشمنوں کا وہ طریقہ زندگی ہے جو ایک مسلمان نے اپنی زندگی کے اندر لے آیا ہے۔ اور ہم وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہمارے بڑوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا یہ دلیل مشرکین دیا کرتے تھے؟ وہ کافر جب انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ یار ادھر آ جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا اس طریقے پہ چلتے تھے اس لیے ہم اس طریقے پہ چل رہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ صراط مستقیم، اسے تلاش کریں، اسے تلاش کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے عقیدے کو درست اور مضبوط کریں۔ اس عقیدے کے اندر شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی فتنے نمودار ہوتے ہیں ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر قادیانیت کا فتنہ، اسلام کے دشمن، آج بھی ہمارے ملک کی پوسٹوں کے اندر ان لوگوں کو لگانے کی حکومتیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان لوگوں کو پروموٹ کرتی۔ یعنی گویا ہم نے اقتدار کو کل چیز سمجھ لیا، دین کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، سارے کا سارا ہمارا نظام زندگی، چاہے وہ ہمارا معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو یا معیشت کا ہو، وہ اسلام کے تابع ہے۔ اسلام مقدم ہے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں ہے۔ یہ کیا بات ہے نماز پڑھتا ہوں اور معاملات جو ہیں وہ کافروں والے ہیں، نماز پڑھتا ہوں، معیشت سود پہ چل رہی ہے،
نماز پڑھتا ہوں اخلاقی زندگی بدتر ہے، یہ عجیب باتیں ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافروں کی عادت ہوا کرتی تھی، یہودیوں کی عادتیں ہوا کرتی تھی، اپنے مذہب کے اندر بھی وہ اپنی مرضی کی چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے، جو چیزیں ان کے مزاج اور مذاق کے خلاف ہوتی تھی ان چیزوں کو وہ نہیں لیتے تھے۔ یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ ہم صراط مستقیم پر کتنے کھڑے ہیں اور اس صراط مستقیم کے باہر خطوط کے اوپر ہم کتنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔